أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان کی راہ پر آنے اور حق و ہدایت کو قبول کرنے کی امید منقطع ہو جائے، جھٹلائے اور ان لوگوں سے یہ امید ختم ہو جائے کہ وہ ہدایت کی راہ پر چلیں گے، حق کو قبول کریں گے، اس بات کی امید نہ رہے، فقل، تو فرما دو کہ لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میری کرنی، تمہارے لیے تمہاری کرنی۔ انتم بریئون مما اعمل، تمہیں میرے کام سے کوئی تعلق نہیں، وانا بریء مما تعملون، اور مجھے تمہارے کام سے تعلق نہیں۔ یہ اس وقت جبکہ وہ امید ختم ہو جائے ان کے حق پر آنے کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں کوئی وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، قرآن کریم سنتے ہیں، اللہ کے احکام کو بھی سنتے ہیں، مگر وہ مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ فرمائے کہ ان میں کوئی وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور پھر بھی مانتے نہیں ہیں۔ افانت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، تو اب چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دلائل ظاہر فرما دیے ہیں اور علامتیں بتا دی ہیں، اور اس کے باوجود بغض اور عداوت کی وجہ سے دل میں جگہ نہیں دیتے، قبول نہیں کرتے، تو ان کا سننا بیکار ہے اور ہدایت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ جب ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، قرآن سنتے ہیں، احکام سنتے ہیں اور فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، تو بالکل وہ بہروں کی طرح ہیں۔ تو فرمایا کہ افانت تسمع الصم، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ انہیں عقل نہ ہو اور نہ وہ حواس سے کام لیں نہ عقل سے کام لیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں کوئی تمہاری طرف تکتا ہے، تمہاری طرف دیکھتا ہے اور دلائل صدق اور نبوت کی علامتوں کو دیکھتا ہے، سچائی کی دلیلیں دیکھتا ہے، اور نبی ہونے کی جو علامتیں ہیں وہ دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود تصدیق نہیں کرتا، تو اس دیکھنے سے نتیجہ نہیں نکالتا، فائدہ نہیں حاصل کرتا۔ جب فائدہ نہیں حاصل کرتا تو دل کی بینائی سے محروم ہے اور باطن کا وہ اندھا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ منہم من ینظر الیک، ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے، تکتا ہے۔ افانت تہدی العمی ولو کانوا لا یبصرون، تو کیا تم اندھوں کو راہ دکھا دو گے اگرچہ وہ نہ دیکھ پائیں، نہ سوجھیں انہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا۔ یعنی بندہ جو ہدایت پر آ جائے، اللہ تبارک و تعالی ان کا اجر ضائع نہیں فرماتا، اور اللہ تعالی انہیں ہدایت کے اور راہ پانے کے تمام سامان عطا فرماتا ہے۔
روشن دلائل دیتا ہے اور نبی بھیج کر کے ہر بات کو واضح فرما دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کہ دلائل میں غور نہیں کرتے، حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن انہیں اٹھائے گا گویا دنیا میں نہ رہے مگر اس دن کی ایک گھڑی، قیامت کے دن کی ہولناکی، اور اتنا بڑا دن ہوگا جب انہیں قبروں سے موقف حساب میں حاضر کرنے کے لیے اٹھایا جائے گا، تو اس دن کی ہیبت اور وحشت سے ان کا یہ حال ہو جائے گا کہ دنیا میں جو اتنے سال تک رہے زندہ، کوئی 50 سال 60 سال 80 سال 90 سال 100 سال، تو اس مدت کو وہ خیال کریں گے کہ قیامت کے دن کی ایک گھڑی ہے، ایک گھنٹہ ہے نا، اتنے ہی دن ہم دنیا، اتنا ہی وقت، دن تو نہیں، یہ اس دن کا اتنا ہی ٹائم ہم دنیا میں رہے، ان کو یہ سمجھنے لگیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی پوری عمر تو گنوا دی اور ایمان لائے نہیں، تو بس اپنا پورا وقت ضائع کرنے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ہم زیادہ دنوں تک دنیا میں نہیں رہے، بس تھوڑا سا چند منٹ دنیا میں رہے۔ اور یتعارفون بینہم، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو آپس میں پہچان کریں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اور اس کے بعد پھر قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے سب بھول جائیں گے ایک دوسرے کو، پھر ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ گویا کہ قیامت میں الگ الگ مواقع آ جائیں گے، کسی وقت ایسا بھی ہوگا ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اور ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ تو فرمایا کہ یتعارفون بینہم، آپس میں پہچان کریں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، کہ پورے گھاٹے میں رہے وہ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا اور ہدایت پر نہ رہے۔ ایک دوسرے کو ملیں گے اور کہیں گے وہ کہ گھاٹے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کو جھٹلایا اور ہدایت پر نہیں تھے وہ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ اس میں سے جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں، یعنی وعدہ یہ کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو جو اللہ وعدہ دے رہا ہے کہ ایمان نہ لانے پر سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، تمہیں اس میں سے کچھ دکھا دے، جیسا کہ بدر میں دکھا دیا کہ 1000 کا لشکر جرار تھا اور مسلمان کل 313، اور ان کے پاس اسلحہ بھی، جنگی سر و سامان بھی نہیں برائے نام، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فتح ان کو عطا فرمائی۔ او نتوفینک الینا، یا تمہیں اپنے پاس بلا لیں، یعنی موت دے دیں۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، بہرحال انہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، ہر حال میں پلٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ گواہ ہے ان کے کاموں پر، جو انہوں نے کیا
ان سب کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے، سب دیکھ رہا اللہ تعالیٰ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت میں ایک رسول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اپنے بندوں پر کہ ان کی ہدایت کے لیے ہر امت میں رسول مبعوث فرمایا، جو انہیں دین حق کی دعوت دیتا اور طاعت اور ایمان کا حکم کرتا۔ تو یہ رسول آیا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ان پر انصاف کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی احکام الہی کی تبلیغ جب رسول آتا احکام الہی کی تبلیغ کرتا تو کچھ لوگ ایمان لاتے اور کچھ لوگ تکذیب کرتے اور منکر ہو جاتے، تو ان پر انصاف کا فیصلہ کر دیا جاتا کہ رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو نجات دی جاتی ہے اور جھٹلانے والوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا۔ یا یہ کہ اس آیت کی تفسیر میں ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ آخرت کا بیان ہے، معنی یہ کہ روز قیامت ہر امت کے لیے ایک رسول ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہوگا۔ جب وہ رسول موقف میں آئے گا، مومن اور کافر پر شہادت دے گا، ان میں فیصلہ کر دیا جائے گا، مومنوں کو نجات دی جائے گی اور کافروں کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَ رُسُلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ، جب ان کا رسول ان کے پاس آتا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان پر انصاف کا فیصلہ کر دیا جاتا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے۔ اگر آدمی پوری زندگی اطاعت و فرما برداری میں گزار دے پھر بھی اللہ پر واجب نہیں ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، چاہے تو جہنم میں داخل کر دے، وہ خالق و مالک ہے۔ اگر آدمی اطاعت و فرما برداری میں پوری زندگی گزارے تب بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ بطور استہزاء کفار یہ کہتے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ لانے پر یہ عذاب دیا جائے گا کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، تم فرماؤ میں اپنی جان کے برے بھلے کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی خالق و مالک ہے۔ دشمنوں پر عذاب نازل کرنا اور ایمان لانے والوں کی مدد کرنا، انہیں غلبہ دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے کہ اس کے ہلاک و عذاب کا وقت معین ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جب وہ وقت پورا ہوگا تبھی اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرمائے گا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں۔ جب وقت جو اللہ نے ان کی عذاب کے لیے مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹنا ہے نہ ایک لمحہ آگے بڑھنا ہے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اس کا عذاب تم پر رات آئے جس وقت کہ تم غفلت میں سو رہے ہو، او نہارن یا دن میں آئے جس میں طلب معاش کے لیے تم مشغول ہو، ماذا یستعجل منہ،
تو جب دن میں آئے یا رات میں آئے تو صورت میں وہ عذاب تم پر جب نازل ہو تو تم کیا اس عذاب کا انتظار کر رہے ہو؟ ماذا یستعجل منہ، تو اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ مجرموں کو جس کی جلدی ہو رہی ہے؟ کہ وہ کون سی کوئی بھلائی کی خیر کی چیز ہو تو اس میں جلدی ہو کہ جلدی میں مل جائے، وہ تو عذاب ہے، تو اس میں عذاب میں کیا ہے؟ جلدی مچا رہے ہو۔ مجرموں کو جس کی جلدی ہے، ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، تو کیا جب وہ ہو پڑے گا یعنی عذاب نازل ہو جائے گا، تم گرفتار عذاب ہو جاؤ گے، کیا اس وقت یقین کرو گے؟ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، کیا اب مانتے ہو؟ عذاب نازل ہونے کے بعد ماننے پر انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ان سے کہا جائے گا کہ تم اب مانتے ہو، حالانکہ پہلے تم اس کی جلدی مچا رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو، تمہیں هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تو اور بدلہ نہ ملے گا مگر وہی جو تم کماتے تھے، دنیا میں جو کرتے تھے اسی کا ہی تمہیں بدلہ ملے گا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے، یعنی دوبارہ اٹھائے جانا اور عذاب جس کے نازل ہونے کی آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں، تو کیا وہ حق ہے؟ تو فرمایا قل، تم فرماؤ، ای، ہاں، وربی، میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک ضرور وہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم کچھ تھکا نہ سکو گے، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے عذاب لانے سے، وہ جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، جس آن میں چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل فرما دے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔